الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 34 سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس سبق میں ہم جنگ اوطاس سے پڑھیں گے جو کہ صفحہ نمبر 457 پر ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں تھوڑی سی فوج اوطاس کی طرف بھیج دی۔ درید بن السما کئی ہزار کی فوج لے کر نکلا۔ درید بن السما کے بیٹے نے حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر ایک تیر مارا۔ حضرت ابو عامر اشعری حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے۔ اپنے چچا کو زخمی دے کر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر اپنے چچا کے پاس آئے اور پوچھا کہ چچا جان آپ کو کس نے تیر مارا؟ تو حضرت ابو عامر نے اشارہ سے بتایا کہ وہ شخص میرا قاتل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ جوش میں بھرے ہوئے اس کافر کو قتل کرنے کے لیے دوڑے تو وہ بھاگ نکلا، مگر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا پیچھا کیا اور یہ کہہ کر کہ اے او بھاگنے والے، کیا تجھ کو شرم اور غیرت نہیں آتی؟ جب اس کافر نے یہ گرم گرم طعنہ سنا تو ٹھہر گیا۔ پھر دونوں میں تلوار کے دو ہاتھ ہوئے اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر اس کو قتل کر کے دم لیا۔ پھر اپنے چچا کے پاس آئے اور خوشخبری سنائی کہ چچا جان خدا نے آپ کے قاتل کا کام تمام کر دیا۔ پھر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا کے زانوں سے وہ تیر کھینچ کر نکالا تو چونکہ زہر میں بھجایا ہوا تھا اس لیے زخم سے بجائے خون کے پانی بہنے لگا۔ حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جگہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کا سپہ سالار بنایا اور یہ وصیت کی کہ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا اور میرے لیے دعا کی درخواست کرنا۔ یہ وصیت کی اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب اس جنگ سے فارغ ہو کر میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اپنے چچا کا سلام اور پیغام پہنچایا تو اس وقت تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بان کی چارپائی پر تشریف فرما تھے اور آپ کی پشت مبارک اور پہلو اقدس میں بان کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے پانی منگا کر وضو فرمایا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنا اونچا اٹھایا کہ میں نے آپ کی دونوں بغلوں کی سفیدی دیکھ لی، اور اس طرح آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ عز و جل تو ابو عامر کو قیامت کے دن بہت سے انسانوں سے زیادہ بلند مرتبہ بنا دے۔ یہ کرم دیکھ کر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ تو یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ عز و جل تو عبداللہ بن قیس کے گناہوں کو بخش دے اور اس کو قیامت کے دن عزت والی جگہ میں داخل فرما۔ عبداللہ بن قیس حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ بہرکیف حضرت ابو موسیٰ اشعری یعنی کہ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درید بن السما کے بیٹے کو قتل کر دیا اور اسلامی علم کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ درید بن السما بڑھاپے کی وجہ سے ایک ہودج پر سوار تھا، اس کو حضرت ربیعہ بن رفیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اسی کی تلوار سے قتل کر دیا۔ اس کے بعد کفار کی فوجوں نے ہتھیار ڈال دیا اور سب گرفتار ہو گئے۔ ان قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ یہ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ جب لوگوں نے ان کو گرفتار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں
سبحان اللہ۔ مسلمان ان کو شناخت کے لیے بارگاہ نبوت میں لائے تو حضور نے ان کو پہچان لیا اور جوش محبت میں آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں، اور آپ نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا کر ان کو بٹھایا، اور کچھ اونٹ کچھ بکریاں ان کو دے کر فرمایا کہ تم آزاد ہو، اگر تمہارا جی چاہے تو میرے گھر پر چل کر رہو، اور اگر اپنے گھر جانا چاہو تو میں تم کو وہاں پہنچا دوں۔ انہوں نے اپنے گھر جانے کی خواہش ظاہر کی تو نہایت ہی عزت و احترام کے ساتھ وہ ان کے قبیلے میں پہنچا دی گئیں۔ سبحان اللہ۔ طائف کا محاصرہ۔ یہ تحریر کیا جا چکا ہے کہ حنین سے بھاگنے والی کفار کی فوجیں کچھ تو اوطاس میں جا کر ٹھہری تھیں اور کچھ طائف کے قلعہ میں جا کر پناہ گزین ہو گئی تھیں۔ اوطاس کی فوجیں تو آپ پڑھ چکے کہ وہ شکست کھا کر ہتھیار ڈال دینے پر مجبور ہو گئیں اور سب گرفتار ہو گئیں، لیکن طائف میں پناہ لینے والوں سے بھی جنگ ضروری تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین اور اوطاس کی اموال غنیمت اور قیدیوں کو مقام جعرانہ میں جمع کر کے طائف کا رخ فرمایا۔ طائف خود ایک بہت ہی محفوظ شہر تھا، جس کے چاروں طرف شہر پناہ کی دیوار بنی ہوئی تھی، اور یہاں ایک بہت ہی مضبوط قلعہ بھی تھا۔ یہاں کا رئیس اعظم عروہ بن مسعود ثقفی تھا جو ابو سفیان کا داماد تھا۔ یہاں ثقیف کا جو خاندان آباد تھا وہ عزت و شرافت میں قریش کا ہم پلہ شمار کیا جاتا تھا۔ کفار کی تمام فوجیں سال بھر کا راشن لے کر طائف کے قلعہ میں پناہ گزین ہو گئی تھیں۔ اسلامی افواج نے طائف پہنچ کر شہر کا محاصرہ کر لیا، مگر قلعہ کے اندر سے کفار نے اس زور و شور کے ساتھ تیروں کی بارش شروع کر دی کہ لشکر اسلام اس کی تاب نہ لا سکا اور مجبوراً اس کو پسپا ہونا پڑا۔ 18 دن تک شہر کا محاصرہ جاری رہا، مگر طائف فتح نہیں ہو سکا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب جنگ کے ماہروں سے مشورہ فرمایا تو نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے، اگر کوشش جاری رہی تو پکڑ لی جائے گی، لیکن اگر چھوڑ دی جائے تو بھی اس سے کوئی اندیشہ نہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاصرہ اٹھا لینے کا حکم دے دیا۔ طائف کے محاصرہ میں بہت سے مسلمان زخمی ہوئے اور کل 12 صحاب شہید ہوئے، 7 قریش، 4 انصار اور 1 شخص بنی لیس کے۔ زخمیوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے۔ یہ ایک تیر سے زخمی ہو گئے تھے، پھر اچھے بھی ہو گئے، لیکن ایک مدت کے بعد پھر ان کا زخم پھٹ گیا اور اپنے والد ماجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسی زخم سے ان کی وفات ہو گئی۔ طائف کی مسجد۔ یہ مسجد جس کو حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کیا تھا، ایک تاریخی مسجد ہے۔ اس جنگ طائف میں ازواج مطہرات میں سے 2 ازواج ساتھ تھیں، حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان دونوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خیمے گاڑے تھے، اور جب تک طائف کا محاصرہ رہا آپ ان دونوں خیموں کے درمیان میں نمازیں پڑھتے رہے۔ جب بعد میں قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان لوگوں نے اسی جگہ پر مسجد بنا لی۔ سبحان اللہ۔ جنگ طائف میں بت شکنی۔ جب حضور
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا ارادہ فرمایا تو حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجا کہ وہ ذوالکفین کے بت خانہ کو برباد کر دیں۔ یہاں عمر بن حمہ دوسی، ایسے ہی پڑھنے میں آ رہا ہے، حمامہ دوسی کا بت تھا جو لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جا کر بت خانہ کو منہدم کر دیا اور بت کو جلا دیا۔ بت کو جلاتے وقت وہ ان اشعار کو پڑھتے جاتے تھے: اے ذوالکفین، میں تیرا بندہ نہیں ہوں، میری پیدائش تیری پیدائش سے بڑی ہے، میں نے تیرے دل میں آگ لگا دی ہے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 دن میں اس مہم سے فارغ ہو کر حضور کے پاس طائف میں پہنچ گئے۔ یہ ذوالکفین سے قلعہ توڑنے کی آلات منجنیق وغیرہ بھی لائے تھے۔ چنانچہ اسلام میں سب سے پہلی یہی منجنیق ہے جو طائف کا قلعہ توڑنے کے لیے لگائی گئی، مگر کفار کی فوجوں نے تیر اندازی کے ساتھ ساتھ گرم گرم لوہے کی سلاخیں پھینکنی شروع کر دی، اس وجہ سے قلعہ توڑنے میں کامیابی نہ ہو سکی۔ منجنیق یہ تقریباً غلیل کی طرح کہہ سکتے ہیں آپ، نہ بلکہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ اس کے ایک سائیڈ پہ بھاری پتھر رکھتے ہیں اور دوسری سائیڈ کو دباتے ہیں یا کھینچتے ہیں تو پتھر بہت دور تک جا کے گرتا ہے۔ منجنیق یہ اس قسم کا آلہ ہوتا ہے کہ بھاری پتھر اس پہ رکھ کر پھینکے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ طائف کے اطراف میں جو جا بجا ثقیف کے بت خانے ہیں ان سب کو منہدم کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے ان سب بتوں اور بت خانوں کو توڑ پھوڑ کر مسمار و برباد کر دیا، اور جب لوٹ کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور بہت دیر تک ان سے تنہائی میں گفتگو فرماتے رہے، جس سے لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ طائف سے روانگی کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ قبیلہ ثقیف کے کفار کے لیے ہلاکت کی دعا فرما دیجئے۔ تو آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ، ثقیف کو ہدایت دے اور ان کو میرے پاس پہنچا دے۔ چنانچہ آپ کی یہ دعا مقبول ہوئی کہ قبیلہ ثقیف کا وفد مدینہ پہنچا اور پورا قبیلہ مشرف با اسلام ہو گیا۔ مال غنیمت کی تقسیم۔ طائف سے محاصرہ اٹھا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جعرانہ تشریف لائے۔ یہاں اموال غنیمت کا بہت بڑا ذخیرہ جمع تھا۔ 24,000 اونٹ، 40,000 سے زائد بکریاں، کئی من چاندی اور 6,000 قیدی۔ اسیران جنگ کے بارے میں آپ نے ان کے رشتہ داروں کے آنے کا انتظار فرمایا، لیکن کئی دن گزرنے کے باوجود جب کوئی نہ آیا تو آپ نے مال غنیمت کو تقسیم فرما دینے کا حکم دے دیا۔ مکہ اور اس کے اطراف کے 9 مسلم رئیسوں کو آپ نے بڑے بڑے انعاموں سے نوازا، یہاں تک کہ کسی کو 300 اونٹ، کسی کو 200 اونٹ، کسی کو 100 اونٹ انعام کے طور پر عطا فرما دیا۔ اسی طرح بکریوں کو بھی نہایت فیاضی کے ساتھ تقسیم فرمایا۔ انصاریوں سے خطاب۔ جن لوگوں کو آپ نے بڑے بڑے انعامات سے نوازا وہ عموماً مکہ والے 9 مسلم تھے۔ اس پر بعض نوجوان انصاریوں نے کہا کہ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قریش کو اس قدر عطا فرما رہے ہیں اور ہم لوگوں کا کچھ بھی خیال نہیں فرما رہے ہیں، حالانکہ ہماری تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے۔ اور انصار کے کچھ نوجوانوں نے آپس میں یہ بھی کہا اور اپنی دل شکنی کا اظہار کیا کہ جب شدید جنگ کا موقع ہوتا ہے تو ہم انصاریوں کو پکارا جاتا ہے اور غنیمت دوسرے لوگوں کو دی جا رہی ہے۔ آپ نے جب یہ چرچا سنا تو تمام انصاریوں کو ایک خیمہ میں جمع فرمایا اور ان سے ارشاد فرمایا کہ انصار، کیا تم لوگوں نے ایسا کہا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے سرداروں میں سے کسی نے بھی کچھ نہیں کہا۔
ہاں چند نئی عمر کے لڑکوں نے ضرور کچھ کہہ دیا ہے۔ حضور نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم پہلے گمراہ تھے، میرے ذریعہ سے خدا نے تم کو ہدایت دی؟ تم متفرق اور پراگندہ تھے، خدا نے میرے ذریعے سے تم میں اتفاق و اتحاد پیدا فرمایا۔ تم مفلس تھے، خدا نے میرے ذریعے سے تم کو غنی بنا دیا۔ حضور یہ فرماتے جاتے تھے اور انصار آپ کے ہر جملہ کو سن کر یہ کہتے جاتے تھے، اللہ اور رسول کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، انصار تم لوگ یوں مت کہو، بلکہ مجھ کو یہ جواب دو کہ یا رسول اللہ، جب لوگوں نے آپ کو جھٹلایا تو ہم لوگوں نے آپ کی تصدیق کی، جب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا تو ہم لوگوں نے آپ کو ٹھکانہ دیا، جب آپ بے سر و سامانی کی حالت میں آئے تو ہم نے ہر طرح سے آپ کی خدمت کی۔ لیکن اے انصاریوں، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، تم مجھے اس کا جواب دو۔ سوال یہ ہے کہ کیا تم لوگوں کو یہ پسند نہیں کہ سب لوگ یہاں سے مال و دولت لے کر اپنے گھر جائیں، اور تم لوگ اللہ کے نبی کو لے کر اپنے گھر جاؤ؟ خدا کی قسم، تم لوگ جس چیز کو لے کر اپنے گھر جاؤ گے وہ اس مال و دولت سے بہت بڑھ کر ہے جس کو وہ لوگ لے کر اپنے گھر جائیں گے۔ یہ سن کر انصار بے اختیار چیخ پڑے کہ یا رسول اللہ، ہم اس پر راضی ہیں، ہم کو صرف اللہ عز و جل کا رسول چاہیے۔ اور اکثر انصار کا تو یہ حال ہو گیا کہ وہ روتے روتے بے قرار ہو گئے اور آنسوؤں سے ان کی دھاڑیاں تر ہو گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو سمجھایا کہ مکہ کے لوگ بالکل ہی نومسلم ہیں، میں نے ان لوگوں کو جو کچھ دیا ہے یہ ان کے استحقاق کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ صرف ان کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنے کی غرض سے دیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا، اور اگر تمام لوگ کسی وادی اور گھاٹی میں چلیں اور انصار کسی دوسری وادی اور گھاٹی میں چلے تو میں انصار کی وادی اور گھاٹی میں چلوں گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی دل جوئی فرمائی۔ واہ! قیدیوں کی رہائی۔ آپ جب اموال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو چکے تو قبیلہ بنی سعد کے رئیس ظہیر ابو سرد چند معززین کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اسیران جنگ کی رہائی کے بارے میں درخواست پیش کی۔ اس موقع پر ظہیر ابو سرد نے ایک بہت مؤثر تقریر کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہمارے خاندان کی ایک عورت حلیمہ کا دودھ پیا ہے۔ آپ نے جن عورتوں کو ان چھپروں میں قید کر رکھا ہے ان میں سے بہت سی آپ کی رضاعی پھوپھیاں اور بہت سی آپ کی خالائیں ہیں۔ خدا کی قسم، اگر عرب کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ نے ہمارے خاندان کی کسی عورت کا دودھ پیا ہوتا تو ہم کو اس سے بہت زیادہ امیدیں ہوتی، اور آپ سے تو اور بھی زیادہ ہماری توقعات وابستہ ہیں، لہٰذا آپ ان سب قیدیوں کو رہا کر دیجئے۔ ظہیر کی تقریر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ متاثر ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کا بہت زیادہ انتظار کیا، مگر آپ لوگوں نے آنے میں بہت زیادہ دیر لگا دی۔ بہرکیف میرے خاندان والوں کے حصہ میں جس قدر لونڈی غلام آئے ہیں میں نے ان سب کو آزاد کر دیا، لیکن اب عام رہائی کی تدبیر یہ ہے کہ نماز کے وقت جب مجمع ہو تو آپ لوگ اپنی درخواست سب کے سامنے پیش کریں۔ چنانچہ نماز ظہر کے وقت ان لوگوں نے یہ درخواست مجمع کے سامنے پیش کی اور حضور نے مجمع کے سامنے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ کو صرف اپنے خاندان والوں پر اختیار ہے، لیکن میں تمام مسلمانوں سے سفارش کرتا ہوں کہ قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ یہ سن کر تمام انصار و مہاجرین اور دوسرے تمام مجاہدین نے بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارا حصہ بھی حاضر ہے، آپ ان لوگوں کو بھی آزاد فرما دیں۔ اس طرح دفعتاً 6,000 اسیران جنگ جو پریزنر تھے، جو قیدی تھے، رہائی ہو گئی ان کی۔
بخاری شریف کی روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 دنوں تک حوازن کے وفد کا انتظار فرماتے رہے۔ جب وہ لوگ نہ آئے تو آپ نے مال غنیمت اور قیدیوں کو مجاہدین کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ اس کے بعد جب حوازن کا وفد آیا اور انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کر کے یہ درخواست پیش کی کہ ہمارے مال اور قیدیوں کو واپس کر دیا جائے، تو حضور نے فرمایا کہ مجھے سچی بات ہی پسند ہے، لہٰذا سن لو کہ مال اور قیدی دونوں کو تو میں واپس نہیں کر سکتا، ہاں ان دونوں میں سے ایک کو تم اختیار کر لو، یا مال لے لو یا قیدی۔ یہ سن کر وفد نے قیدیوں کو واپس لینا منظور کیا۔ اس کے بعد آپ نے فوج کے سامنے ایک خطبہ پڑھا اور حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، یہ تمہارے بھائی تائب ہو کر آ گئے ہیں اور میری یہ رائے ہے کہ میں ان کے قیدیوں کو واپس کر دوں، تو تم میں سے جو خوشی خوشی اس کو منظور کرے وہ اپنے حصہ کے قیدیوں کو واپس کر دے، اور جو یہ چاہے کہ ان قیدیوں کے بدلے میں دوسرے قیدیوں کو لے کر ان کو واپس کرے، تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے جو غنیمت عطا فرمائے گا میں اس میں سے اس کا حصہ دوں گا۔ یہ سن کر ساری فوج نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم سب نے خوشی خوشی سب قیدیوں کو واپس کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح پتہ نہیں چلتا کہ کس نے اجازت دی اور کس نے نہیں دی، لہٰذا تم لوگ اپنے اپنے چودھریوں کے ذریعہ مجھے خبر دو۔ چودھری مطلب جو آپ کے سردار ہیں۔ چنانچہ ہر قبیلہ کے چودھریوں نے دربار رسالت میں آ کر عرض کر دیا کہ ہمارے قبیلہ والوں نے خوش دلی کے ساتھ اپنے حصہ کے قیدیوں کو واپس کر دیا ہے۔ غیب داں رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوازن کے وفد سے دریافت فرمایا کہ مالک بن عوف کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ثقیف کے ساتھ طائف میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مالک بن عوف کو خبر کر دو کہ اگر وہ مسلمان ہو کر میرے پاس آ جائے تو میں اس کا سارا مال اس کو واپس دے دوں گا، اس کے علاوہ اس کو 100 اونٹ اور بھی دوں گا۔ مالک بن عوف کو جب یہ خبر ملی تو وہ رسول اللہ کی خدمت میں مسلمان ہو کر حاضر ہو گئے۔ حضور نے ان کا کل مال ان کو سپرد فرما دیا اور وعدہ کے مطابق 100 اونٹ اس کے علاوہ بھی عنایت فرمائے۔ مالک بن عوف آپ کے اس خلق عظیم سے بے حد متاثر ہوئے اور آپ کی مدح میں ایک قصیدہ پڑھا جس کے 2 شعر یہ ہیں: تمام انسانوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثل نہ میں نے دیکھا نہ سنا، جو سب سے زیادہ وعدہ کو پورا کرنے والے اور سب سے زیادہ مال کثیر عطا فرمانے والے ہیں، اور جب تم چاہو ان سے پوچھ لو، وہ کل آئندہ کی خبر تم کو بتا دیں گے۔ روایت ہے کہ نعت کی یہ اشعار سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے خوش ہو گئے اور ان کے لیے کلمات خیر فرماتے ہوئے انہیں بطور انعام ایک حلہ، ایک لباس بھی عنایت فرمایا۔ مقام جعرانہ، اس کے بعد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جعرانہ ہی سے عمرہ کا ارادہ فرمایا اور احرام باندھ کر مکہ تشریف لے گئے، اور عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر مدینہ واپس تشریف لے گئے اور ذوالقعدہ 8 ہجری کو مدینہ میں داخل ہوئے۔ 8 ہجری کے متفرق واقعات میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ پڑھ دیتا ہوں، یوں یہ باب بھی مکمل ہو جائے گا۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم سے پیدا ہوئے۔ حضور کو ان سے بے پناہ محبت تھی۔ تقریباً 1.5 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ اتفاق سے جس دن ان کی وفات ہوئی سورج گرہن ہوا، چونکہ عربوں کا عقیدہ تھا کہ کسی عظیم الشان انسان کی موت پر سورج گرہن لگتا ہے، اس لیے لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ یہ سورج گرہن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا نتیجہ ہے۔ جاہلیت کی عقیدہ کو دور فرمانے کے لیے حضور نے ایک خطبہ دیا جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ چاند اور سورج میں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے۔
اس کے بعد آپ نے نماز کسوف جماعت کے ساتھ پڑھی۔ اسی سال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وفات پائی۔ یہ صاحبزادی صاحبہ حضرت ابوالعاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منکوحہ تھی۔ انہوں نے ایک فرزند جس کا نام علی تھا اور ایک لڑکی جس کا نام امامہ تھا اپنے بعد چھوڑا۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد آپ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت پر عمل کیا۔ اسی سال مدینہ میں غلہ کی گرانی بہت زیادہ بڑھ گئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ غلہ کا بھاؤ مقرر فرما دیں، تو حضور نے غلہ کی قیمت پر کنٹرول فرمانے سے انکار فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی بھاؤ مقرر فرمانے والا ہے، وہی روزی کو تنگ کرنے والا، کشادہ کرنے والا، روزی رساں ہے۔ بعض مورخین کے بقول اسی سال مسجد نبوی میں منبر شریف رکھا گیا۔ اس سے قبل حضور ایک ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے، اور بعض مورخین کا قول ہے کہ منبر 7 ہجری میں رکھا گیا۔ یہ منبر لکڑی کا بنا ہوا تھا جو ایک انصاری عورت نے بنوا کر مسجد میں رکھوایا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ میں اس منبر کو تبرکاً ملک شام لے جاؤں، مگر انہوں نے جب اس کو اس کی جگہ سے ہٹایا تو اچانک سارے شہر میں ایسا اندھیرا چھا گیا کہ دن میں تارے نظر آنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شرمندہ ہوئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معذرت خواہ ہوئے، اور انہوں نے اس منبر کے نیچے 3 سیڑھیوں کا اضافہ کر دیا، جس سے منبر نبوی کی تینوں پرانی سیڑھیاں اوپر ہو گئیں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم جن سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے تھے، اب دوسرا کوئی خطیب ان پر قدم نہ رکھے۔ جب یہ منبر بہت زیادہ پرانا ہو کر انتہائی کمزور ہو گیا تو خلفائے عباسیہ نے بھی اس کی مرمت کرائی۔ اسی سال قبیلہ عبد القیس کا وفد حاضر خدمت ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو خوش آمدید کہا اور ان لوگوں کے حق میں یوں دعا فرمائی کہ اے اللہ عز و جل تو عبد القیس کو بخش دے۔ جب یہ لوگ بارگاہ رسالت میں پہنچے تو اپنی سواریوں سے کود کر دوڑ پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس قدم کو چومنے لگے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو منع نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ، کیسے محبت والے لوگ تھے، کیسے عاشق تھے اور کیسے سعادت مند تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم چومنے کی سعادت انہیں ملی۔ اور ہمیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم سے لگنے والے جوتے مبارک سے، نعلین پاک سے اتنا پیار ہے کہ اس کا جو نقش ہم بناتے ہیں، نقش نعلین پاک، وہ بھی مطلب ہمارے سروں کا تاج ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم اس کو اپنے سر پہ لگاتے ہیں، سینے پہ لگاتے ہیں، چومتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ دیکھیں یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنتوں پر ہی عمل ہے، ان کے طریقے پر ہی عمل ہے، اور اس واقعہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل سنت اہل جنت ہیں۔ اہل سنت ہی صحابہ کرام علیہم رضوان کے طرز عمل پہ چلنے والے اور اہل محبت لوگ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت، آپ سے منسوب ہر چیز سے والہانہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ محبت سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا عاشق بنائے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھلائیاں عطا فرمائے۔
انشاءاللہ تعالی اگلے لیسن میں ہجرت کا 9واں سال پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ عالم اور عالمہ کورس مکمل کرنے پڑھنے کی توفیق خیر مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔